انتخاب خلافت کے بعد نو منتخب شدہ خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ نے مسجد نور سے ملحقہ ایک وسیع میدان میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ احمدیہ مسلم جماعت کے قیام کی اصل غرض اسلام کے پیغام کی اشاعت و تبلیغ ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی فوری توجہ فرمائی۔ ہندوستان کے علاوہ دوسرے بیرونی ممالک میں جلد ہی احمدیہ مشن ہاؤسز کا قیام شروع ہو گیا۔ یورپ میں انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، اسپین، ڈنمارک، جرمنی، سویڈن، ناروے، فرانس، اٹلی، بوسنیا اور البانیہ میں مشن ہاؤسز قائم کیے گئے۔ براعظم امریکہ میں ریاستہائے متحدہ امریکہ، ٹرینیڈاڈ اور گیانا میں احمدیہ مشن ہاؤس قائم کیے گئے۔ مغربی افریقہ میں نائجیریا، گھانا، سیرالیون، لائبیریا، گیمبیا، زیمبیا، آئیوری کوسٹ اور ٹوگو لینڈ میں مشن ہاؤسز قائم ہوئے۔ مشرقی افریقہ میں کینیا، یوگینڈا، تنزانیہ اور موریشس کے علاقوں میں مشن ہاؤسز قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ جنوبی افریقہ، فلسطین، لبنان، سیریا، عدن، مصر، کویت، بنگلہ دیش، بحرین، فجی، میانمار، سری لنکا، ہانگ کانگ، سنگاپور، جاپان، ملائیشیا، فلپائن اور انڈونیشیا میں بھی احمدیہ مسلم مشن ہاؤسز قائم کیے گئے۔ ایران، جارڈن، ایتھوپیا، صومالیہ، کانگو، سسلی، رومانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، البانیہ، ہنگری، پولینڈ اور ارجنٹینا میں احمدی مبلغین بھجوائے گئے۔ مشرقی و مغربی افریقہ، واشنگٹن، ہیمبرگ، فرینکفرٹ، زیورک، ہیگ، لندن، ڈنمارک اور سویڈن میں 30 سے زائد مساجد تعمیر کرائی گئیں۔ وسیع پیمانے پر تبلیغی سرگرمیوں کے علاوہ آپ کا دھیان ممبران جماعت کی روحانی تربیت اور اصلاح و ترقی کی طرف بھی لگا ہوا تھا۔ آپ نے تعلیم پر بہت توجہ دی اور آپ چاہتے تھے کہ ساری جماعت بلکہ ساری مسلم قوم جتنی تعلیم ممکن ہو سکے حاصل کرے اور اس قابل ہو جائیں کہ دنیا میں علم پھیلانے والے ہو جائیں، نہ کہ دنیا سے سیکھنے والے۔ اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خواہش تھی۔ تفسیر کبیر کے نام سے جو آپ کی تفسیر ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے، وہ بھی ایک عجیب مارکارہ تفسیر ہے، دنیا میں منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہے، اور غیروں نے بھی اس کی بہت تعریف لکھی ہے، اور آج بھی جو اس کو پڑھتا ہے تو صاف اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ علوم آسمانی علوم ہیں جو اس شخص کو عطا ہوئے ہیں۔ تفسیر صغیر یعنی مختصر تشریح قرآن کریم کی ہر جگہ دستیاب ہے، اور اس میں قرآن کریم کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو مختصر مگر ٹھوس رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی تقاریر بے شمار ہیں جن میں قرآن کریم کی عظمت، فضیلت، اس میں درج مختلف مضامین، علوم اور معارف کا ذکر ہے۔ ممبران جماعت کے فائدے کے لیے دونوں انتظامی اور علمی لحاظ سے، جیسا کہ اسکول، پھر مشنری اسکول، پھر تحریک جدید، وقف جدید، یعنی ہر سکیم دو طرفہ تھی۔ ایک تو اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانا، اور دوسری طرف جس طور پر ممکن ہو سکے جماعت میں لوگوں کے علمی معیار کو بلند کرنا ہے۔ سن 1919 میں آپ نے صدر انجمن احمدیہ کو مختلف شعبہ جات میں تقسیم کیا، جن میں دوسرے شعبوں کے علاوہ شعبہ تعلیم اور شعبہ مال بھی شامل ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مختلف شہروں میں امیر اور صدر کے انتخاب کے سلسلے میں قوانین اور ضوابط مقرر فرمائے، اور مجالس عاملہ کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے بھی قوانین وضع کیے گئے۔ ان کے علاوہ حضور رضی اللہ عنہ نے مختلف انسپیکٹران مقرر کیے، اور ان کے ذریعہ یہ نظام جاری ہوا کہ وہ مجالس عاملہ اور جماعتوں کا کاموں کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور پھر جب جائزہ رپورٹ مرکز میں بھجوائی جاتی تو پھر اس کا جائزہ لے کر
جو سکم نظر آتے، جو کمزوریاں نظر آتی تو ان کی اصلاح کی طرف فوری طور پر توجہ کی جاتی تھی۔ اب جب کہ جماعت کی تعداد میں اللہ کے فضل سے مسلسل اضافہ ہو رہا تھا تو حضور نے ممبران جماعت کو عمر کے اعتبار سے مختلف گروپس، اطفال، خدام، انصار، ناصرات اور لجنہ اماء اللہ یا تنظیموں میں منقسم کر دیا تاکہ ان کی معاشرتی ضروریات اور مذہبی ترقی کے سامان بآسانی مہیا کیے جا سکیں۔ مجلس خدام الاحمدیہ 1938 میں مجلس خدام الاحمدیہ کی بنیاد رکھی گئی اور یہ جماعت کے وہ مرد حضرات تھے جن کی عمریں 15 سال سے 40 سال کے درمیان تھیں، تاکہ ان کی روحانی اور دنیاوی ہر لحاظ سے تربیت ہو سکے اور پھر ممبران جماعت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوں۔ مجلس اطفال الاحمدیہ کی بنیاد مجلس خدام الاحمدیہ کے 2 سال بعد یعنی 1940 میں رکھی گئی اور یہ 7 سال سے 15 سال تک کے بچوں کے لیے تھی، کیونکہ ان کی ضروریات اور تھیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف پہلوؤں پر زور دیا گیا۔ مجلس اطفال الاحمدیہ مجلس خدام الاحمدیہ کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن دونوں کا علیحدہ تشخص بھی برقرار ہے۔ the education of younger members. On the 25th of 25 دسمبر سن 1922 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لجنہ اماء اللہ کی تنظیم 15 سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے شروع کی۔ 1939 میں ناصرات الاحمدیہ کی بنیاد رکھی، جس میں 7 سال سے لے کر 15 سال کی بچیاں شامل ہیں۔ 1926 میں ایک رسالے کا اجرا کیا گیا جو کہ جماعت احمدیہ کی خواتین کے لیے اور جماعت کے لیے تھا۔ run, and it was for our women in our community. ان تنظیموں کی تشکیل سے جماعت کی اخلاقیات اور تعلیمات دینیہ کے میدان میں تربیت کرنے میں بہت مدد حاصل ہوئی اور واقفین زندگی کا ایک عملہ تیار کرنے میں مدد ملی جو ہمیشہ سے ہی جماعت کی ہر رنگ میں خدمات بجا لاتے رہے ہیں اور نمایاں طور پر مستقل خدمت پر کمر بستہ ہیں۔ 13 مارچ سن 1903 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منارت المسیح کی بنیاد رکھی تھی، گو کہ اس کی تعمیر کا کام آپ کی زندگی میں تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ It was left to حضرت مسلم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بابرکت عہدے پر متمکن ہونے سے پھر دوبارہ تعمیر شروع کی گئی اور 1914 میں شروع ہونے والی یہ تعمیر 1916 میں مکمل ہوئی۔ یہ مینارہ ایک خوبصورت عمارت ہے جس کو سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ یہ سنگ مرمر راجستھان کے علاقے اجمیر شریف سے لایا گیا تھا۔ اس مینارے کی بلندی 105 فٹ ہے اور اس کی سیڑھی میں کل 92 زینے ہیں۔ It is made out of marble. اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی عملی رنگ میں بھی پوری ہوئی کہ مسیح موعود کا ظہور دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینارے پر ہوگا۔ سن 1922 میں حضور نے جماعت میں ایک مشاورتی ادارے کی تشکیل کی جو مجلس مشاورت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کمیٹی میں مختلف جماعتوں سے منتخب کردہ ممبران حضرات خلیفۃ المسیح کے حکم کے مطابق سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر مختلف امور کے بارے میں باہم مشورے کرتے تھے۔ مجلس الشورى يعني هو مجلس شورا کے ممبران کے مشورے کے بعد وہ اپنی مفصل رائے اور رپورٹ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں بھجواتے ہیں، پھر وہی فیصلہ فرماتے ہیں کہ آیا ان تجاویز پر عمل کیا جائے اور کب کیا جائے، یا اگر وہ چاہیں تو ان تجاویز کو مسترد کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو قرآن کریم کی سورۃ الشورى سے مکمل تائید ہوتی ہے۔ وشاورهم في